بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں طارق چودھری۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کس طرح سے نامزد کیا جاتا ہے اور بھارت میں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کس طرح سے نامزد کیا جاتا ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہے، ان میں فرق کیا ہے، پوری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ کو کون سا طریقہ زیادہ اچھا لگا، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں آ کے ضرور بتائیے گا۔ سب سے پہلے بات کریں گے بھارت کے چیف جسٹس کو منتخب کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ بھارت میں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو منتخب کرنے کے لیے ان کا ایک کلیجیم ہوتا ہے۔ وہ عدالت میں کسی بھی جج کی تعیناتی کے لیے یا چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے کلیجیم اپنے نام دیتا ہے حکومت کو۔ یہ کلیجیم سسٹم کیا ہے؟ پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ دونوں کلیجیم، سپریم کورٹ کا کلیجیم الگ ہوتا ہے اور ہائی کورٹ کا کلیجیم سسٹم الگ ہوتا ہے۔ یہ کلیجیم سسٹم ہے کیا؟ سپریم کورٹ میں کلیجیم سسٹم ایک چیف جسٹس اور 4 سینئر ترین جج کا ایک پینل ہوتا ہے، یا آپ اسے بینچ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو کلیجیم کہتے ہیں۔ اور بالکل سیم طریقہ بھارت میں ہائی کورٹس کے اندر بھی ہے، وہاں بھی کلیجیم سسٹم اسی طریقے سے کام کرتا ہے۔ پہلے بات کریں گے بھارت کے چیف جسٹس کی نامزدگی کا طریقہ کار۔ دفعہ 124 کے تحت سب سے پہلے بھارت میں چیف جسٹس بننے کے لیے بھارت کا شہری ہونا لازمی ہے۔ کسی بھی دوسرے ملک کی اگر شہریت ہو تو وہ بھارت کا چیف جسٹس نہیں بن سکتے۔ بھارت میں سپریم کورٹ کے اندر ٹوٹل 34 جج تعینات ہیں۔ جو فل بینچ ہے بھارت کا چیف جسٹس سمیت، ٹوٹل جو ججز کی تعداد ہے وہ 34 ہے، اور چیف جسٹس کی عمر کی حد 65 سال ہے، چاہے وہ 4 سال اپنی خدمت سر انجام دیں یا 4 سال دیں۔ لیکن جیسے ہی ان کی عمر 65 سال کو ٹچ کرے گی اور وہ سبکدوش ہو جائیں گے، اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے اور نئے چیف جسٹس کو موقع دیں گے۔ اور نئے چیف جسٹس کو کس طرح سے تعینات کیا جاتا ہے بھارت کے اندر؟ ان کا جو کلیجیم سسٹم ہے بھارت کا، وہ سینئر ترین جج کا نام حکومت کو بھیجتا ہے، اور حکومت اس نام کی دیکھ بھال اور چھان بین کے بعد منظوری کے لیے صدر آف انڈیا کو بھیجتی ہے۔ انڈیا کا صدر اس نام کی منظوری دیتا ہے، اور یوں بھارت کا چیف جسٹس اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ چیف جسٹس کے علاوہ دوسرے جو جج ہوتے ہیں 33 جج، ان کی تعیناتی کا کیا طریقہ کار ہے۔ پہلے ہم سپریم کورٹ کے جج کی بات کریں گے بھارت کی، تو وہاں پہ جو بھی اسامیاں خالی ہوتی ہیں ان کا کلیجیم جج کی نام جو ہیں وہ ان ناموں کو بھیجتی ہے حکومت کے پاس منظوری کے لیے۔ حکومت ان ناموں کی اچھی طرح سے چھان بین کرتی ہے، اور چھان بین کرنے کے بعد مزید تسلی کے لیے ان ناموں کو اپنے ملک کی مختلف ایجنسیز کے پاس چھان بین کے لیے ان کے سپرد کرتی ہے۔ ان ناموں کو ایجنسی ان ناموں کی چھان بین کرتی ہیں تاکہ یہ جو نام ہمارے پاس آئے ہیں کسی غلط ایکٹیویٹی میں ملوث نہ ہو، یا ان میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو۔ جب وہ ان کو منظور کر لیتی ہیں تو پھر وزیر اعظم ان ناموں کو منظوری کے لیے صدر آف بھارت کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ بھارت کے جو صدر ہیں وہ ان ناموں کی منظوری دیتے ہیں، اور یوں بھارت کی سپریم کورٹ کے جو باقی جج ہیں وہ بھی اس کلیجیم کے تحت تعینات ہو جاتے ہیں۔ اب بھارت کے ہائی کورٹس کا جو جج کا طریقہ کار ہے وہ بھی بالکل سیم ہے۔ اسی طریقے سے کسی بھی ہائی کورٹ کے اندر اگر جج کو تعینات کرنا ہوتا ہے تو وہاں کا کلیجیم جج کے ناموں کو سلیکٹ کر کے سپریم کورٹ کے کلیجیم کو بھیجتا ہے۔ ہائی کورٹ کا جو کلیجیم سسٹم ہے، یہ ہائی کورٹ کے جج کے لیے ان کے نام سپریم کورٹ کے کلیجیم کو بھیجتا ہے، اور سپریم کورٹ کا کلیجیم ان ناموں کی چھان بین کرنے کے بعد یہ نام حکومت آف بھارت کو بھیجتا ہے، اور بھارت کی حکومت ان ناموں کو دیکھتی ہے اور پھر منظوری کے لیے صدر کے پاس بھیج دیتی ہے، اور صدر ان ناموں کی منظوری دے دیتے ہیں۔ بھارت کا جج کو تعینات کرنے کا خود کار ایک نظام موجود ہے، اس میں حکومت کی کوئی بھی من مرضی نہیں چلتی۔ البتہ کسی بھی کلیجیم کا پینل جب نام صدر وزیر اعظم کو بھیجتا ہے تو وزیر اعظم ان میں سے مختلف اسباب کی وجوہات کی بنیاد پر کچھ ناموں کو روک بھی لیتی ہے،
اور اگر اور اپنی مرضی اپنی جانب سے بھی کچھ نام کلیجیم کو حکومت بھیج سکتی ہے، لیکن اگر کلیجیم دوبارہ ان ناموں کو دوبارہ پھر حکومت کے پاس بھیج دے تو حکومت کو وہ نام جج کے لیے تعینات کرنے پڑتے ہیں۔ یہ لازمی ہو جاتا ہے حکومت کے لیے کہ وہ ان ناموں کی منظوری دے۔ بھارت کے اس سسٹم کے اندر حکومت کی 1% بھی انوالومنٹ شامل نہیں ہوتی، کسی قسم کی ان کی کوئی بھی مداخلت نہیں ہوتی جوڈیشری کے اندر۔ ججز کا ایک طریقہ کار موجود ہے اور یہ اسی طریقے سے جج ان کے سلیکٹ ہو جاتے ہیں بھارت کے۔ لیکن ہندوستان کی جو حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں، اپوزیشن جماعتیں ہیں، ان کو بھارت کے کلیجیم سسٹم کے اوپر بھی کچھ اعتراضات ہیں۔ ہم دوسرے حصے میں بات کریں گے کہ پاکستان میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس کس طریقے سے سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ حال ہی میں پاکستان کے قانون میں کچھ ترامیم کی گئی ہیں، ان سے پہلے کا طریقہ کار بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ترامیم کے بعد کیا طریقہ کار ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پاکستان میں ابھی حالیہ دنوں میں 26ویں آئینی ترمیم ایک پاس کی گئی ہے، جس میں سپریم کورٹ کے جج کی تعیناتی کا طریقہ کار تبدیل کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دوں، پاکستان میں سپریم کورٹ کے جج کی تعداد 17 ہے اور 2 ایڈ ہاک جج تعینات کیے گئے ہیں، وہ بھی حال ہی میں کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ کے جو جج کی تعداد تھی وہ 17 تھی، ان میں ایک چیف جسٹس اور 16 دوسرے ہوتے ہیں۔ فل کورٹ جو ہے وہ 17 جج کے اوپر مشتمل ہوتی ہے۔ پاکستان میں چیف جسٹس کی عمر 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے 65 برس تھی، بالکل بھارت کی طرز تھی، وہاں بھی 65 برس تھی اور پاکستان میں بھی 65 برس تھی۔ تو کوئی جج 1 سال یا کوئی 3 سال یا کوئی 5 سال بھی پاکستان میں چیف جسٹس رہ سکتا تھا۔ جب اس کی عمر 65 سال ہوتی ہے تو وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں اپنے عہدے سے، ان کی جگہ پر نئے جج تعینات کر دیے جاتے ہیں۔ تو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان میں چیف جسٹس کو 3 سال کے لیے نامزد کیا جاتا ہے۔ عمر اگر 65 برس سے زیادہ بھی ہو جائے گی تو وہ 3 سال تک اپنے چیف جسٹس کے فرائض سر انجام دیں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے پاکستان میں سبکدوش ہونے والے چیف جسٹس عدالت کے سینئر ترین جج کا نام منظوری کے لیے وزیر اعظم کو بھیجتے تھے اور وزیر اعظم اس نام کی چھان بین کرنے کے بعد نام کی منظوری کے لیے چیف جسٹس کا نام صدر پاکستان کو بھیجتے تھے اور صدر پاکستان چیف جسٹس کی تعیناتی کے حکم نامے پر دستخط کرتے تھے اور یوں پاکستان کے چیف جسٹس اپنے عہدے کا حلف اٹھاتے اور پاکستان کے چیف جسٹس بن جاتے۔ لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ طریقہ کار ٹوٹل تبدیل کر دیا گیا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو نامزد کرنے کے لیے پارلیمانی کمیٹی کا ایک اجلاس ہوتا ہے۔ اس کمیٹی کے اندر حکومتی نمائندے بھی شامل ہوتے ہیں، اپوزیشن کے نمائندے بھی شامل ہوتے ہیں اور دوسری جماعتوں کے نمائندے بھی شامل ہوتے ہیں۔ ان کی ٹوٹل تعداد تقریباً 12 ہوتی ہے اور صدر پاکستان چیف جسٹس کی تعیناتی کی منظوری دیتے ہیں اور پاکستان میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس طریقے سے چیف جسٹس کو نامزد کیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ سینئر ترین جج پاکستان میں جو پہلے نمبر پر موجود تھے، یہ ضروری نہیں کہ وہی پاکستان کے چیف جسٹس بنیں گے۔ جو دوسرے نمبر کے ہوتے ہیں چیف جج وہ بھی بن سکتے ہیں، کمیٹی ان کا نام بھی دے سکتی ہے، اور جو تیسرے نمبر کے اوپر ہوتے ہیں 3 ہی نام ہوتے ہیں، سینیورٹی لسٹ میں 3 نمبر دیے جاتے ہیں، سب سے پہلے، پھر دوسرے اور پھر تیسرے۔ ٹھیک، پارلیمانی کمیٹی ان 3 ناموں میں سے کوئی ایک نام سلیکٹ کر کے حکومت کو بھیج سکتی ہے۔ تو ابھی حالیہ 2024 کی ہم بات کر رہے ہیں، تو ابھی پاکستان میں جو نئے چیف جسٹس بنے ہیں وہ سینیورٹی لسٹ میں تیسرے نمبر پر تھے۔ چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی وہ پاکستان کے چیف جسٹس ہیں اور 30ویں پاکستان کے چیف جسٹس نامزد ہوئے ہیں، اور یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہی ہوا ہے کہ سینیورٹی کو فرسٹ نمبر کو چھوڑ کے تیسرے نمبر کے جو جج تھے ان کو پاکستان میں چیف جسٹس کا نامزد کر دیا گیا ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے پاکستان اور بھارت میں چیف جسٹس کو سلیکٹ کرنے کا۔ جو دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں دنیا بھر میں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں جا کے لازمی دیں اور ہمیں بتائیں کہ پاکستان اور انڈیا میں سے دونوں
ملکوں میں سے بہترین طریقہ چیف جسٹس کو سلیکٹ کرنے کا کون سا ہے، یا پھر آپ جس ملک میں بھی رہتے ہیں وہاں پہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کو نامزد کرنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ اپنا اور اپنے اس یوٹیوب چینل کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔